السلام علیکم ناظرین، ہمارا موضوع یہودی اور سنار۔ یہ کہانی ایک یہودی اور سنار سے منسوب ہے۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا، جو اپنے کام میں بے حد ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سنار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی، وہ اپنی قلیل آمدنی سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سنار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی تو کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے منع کر دیا۔ سنار اپنی قسمت کو بہت برا بھلا کہتا رہا اور یوں ہی برا بھلا کہتے کہتے وہ اپنے گھر واپس چلا آیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اس کو رقم ادھار نہیں ملی تو اس نے بھی اس پر خوب طعنے برسائے اور اس طعنوں سے اس کا استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ کاریگر ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا تو بعد میں اس کو بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو یہ رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ تو یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرض کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا تو یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں مالک، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر سرخرو ہو گیا۔ افسوس یہ کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ یوں ہی کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔